رمضان کا مہینہ صرف خود کو کھانے پینے سے روکنے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ٹائم ہے جب ہمیں سلو ڈاؤن ہو جانا چاہیے، جب ہمیں رک جانا چاہیے، ٹھہر جانا چاہیے اور جائزہ لینا چاہیے خود کا، اپنی زندگی کا، اپنی ہیبٹس کا، اپنی سراؤنڈنگز کا، اور لیٹ گو کرنا چاہیے ہر اس چیز کو جو کہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اور واپس آ جانا چاہیے اپنی بیسکس کی طرف، ٹو واٹ ٹرولی میٹرز۔ اس سال میں رمضان کی تیاری کوئی بھاگ دوڑ کر کے نہیں کر رہی، میں خود کو ایکسٹرا اوور برڈنائز کر کے میں رمضان کی تیاری نہیں کر رہی، بلکہ آئی ایم پریپیئرنگ کوائٹلی ود انٹینشن، پیس اینڈ پریزنس۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں کس طرح سے رمضان کی تیاری کر رہی ہوں، مینٹلی، اسپریچولی اینڈ پریکٹیکلی، تاکہ رمضان کے آنے سے پہلے میں خود کو اس کے لیے ریڈی کر سکوں، اور جب وہ مہینہ آئے تو میرا دل آلریڈی وہاں پر موجود ہو۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو میریز 10۔ امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، اس کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے، فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیجئے، اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ بہت پیارا موسم تھا، آپ کو پتہ ہوگا کہ لاسٹ ویک ایک فرائیڈے کو اور تھرسڈے کو بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی، ایون کہ یہاں اسلام آباد میں ہیلنگ ہوئی تھی، اور سردی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ سنو فال آل اراؤنڈ دا کنٹری، بلکہ پورے ورلڈ میں ہی جہاں جہاں سنو فال ہوتی ہے وہاں پر بہت شدید قسم کی برف باری ہو رہی ہے۔ یہاں پر تو ہمارے اسلام آباد کی سراؤنڈنگس میں مری ہے جہاں پر بہت زیادہ سنو فال ہوئی ہے، ایبٹ آباد میں، سوات میں، پھر کوئٹہ وغیرہ کے ریجن میں بھی کافی زیادہ سنو فال ہوئی ہے، اور پوری کنٹری میں آئی تھنک سو سردی جو ہے وہ شدید بڑھ گئی ہے۔ بہت خوبصورت دن تھا، آج بھی بارش ہو رہی تھی اور ہیلنگ تھی۔ یہ میرا فرائیڈے کا اور تھرسڈے کا ولاگ ہے۔ بارش ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ یہاں پر چھت کے نیچے بیٹھ کر آؤٹ ڈور ناشتے کو انجوائے کیا جائے۔ یہاں پر میں ناشتہ انجوائے کر رہی تھی، ساتھ ساتھ ویدر ہم انجوائے کر رہے تھے۔ چلیں آج کے ٹاپک پر بات کرتے ہیں۔ آج میں آپ سے بات کروں گی کہ اس سال کیا چینجنگ ہے میری رمضان کی تیاری۔ ہر سال رمضان کے آنے سے پہلے ہم موسٹلی ہوم میکر جس طرح سے رمضان کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کو ریسیٹ کرتے ہیں، گھر کی صفائیوں میں لگ جاتے ہیں، ڈیپ کلیننگ کرواتے ہیں، اور پھر ہم فوڈ پریپریشنز میں لگ جاتے ہیں ٹو سیو مور ٹائم ان رمضان فار اپنی عبادتوں کے لیے۔ لیکن میرے خیال میں اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو مینٹلی اور ایموشنلی ریڈی کریں فار دا منتھ آف رمضان۔ اس سال اس سے پہلے کہ میں اپنے گھر کی کلیننگ سٹارٹ کراؤں، اس سے پہلے کہ میں اپنے میلز کو پلان کرنا شروع کروں، آئی ول سٹارٹ بائی کلیئرنگ مائی مائنڈ۔ میں اپنے مائنڈ کو کلیئر کروں گی، اس کو صاف ستھرا کروں گی، تاکہ میں رمضان کے بابرکت مہینے میں داخل ہو سکوں ود پیور ہارٹ، ود کلین ہارٹ اینڈ مائنڈ۔ دیکھیں، ہم سب خطا کے پتلے ہیں، ہم سب میں کوئی نہ کوئی عیب ہے، ہم سب میں کہیں نہ کہیں جن کو میں دل کی بیماریاں کہتی ہوں نا، جیسے حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، ہیٹ ہے، یا اوور تھنکنگ کرنا ہے، یا بدگمانیاں پالنا ہے، اس طرح کی بہت سی ایسی بری عادتیں ہیں جو ہم میں کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہیں۔ تو میرے خیال میں رمضان کے آنے سے پہلے خود کا جائزہ لینا چاہیے کہ کون سی ایسی ہمارے پرسنالٹی کا کون سا ایسا ایریا ہے، کون سا ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے، اور جس کو ہمیں صاف کر لینا چاہیے۔ خود کی بھی ڈی کلٹرنگ کرنی چاہیے بیفور انٹرنگ انٹو دا منتھ آف رمضان۔ اپنی سراؤنڈنگس کی تو ہم ڈی کلٹرنگ کرتے ہیں، اس کو تو ہم کلین کرتے ہی ہیں، بٹ اپنے دل کی اور اپنے دماغ کی، اپنے اندر کی صفائی کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس لیے اس سال رمضان کے آنے سے پہلے میں خود سے پوچھ رہی ہوں، آئی آسک مائی سیلف، کہ مجھے رمضان سے پہلے کیا چیز خود سے ڈی کلٹر کرنی ہے، کیا وہ ایسی بری عادت ہے جو مجھے خود سے نکالنی ہے، کیا وہ ایکسٹرا بوجھ ہے، ایکسٹرا سوچے ہیں جو میں نے خود کے اوپر سوار کی ہوئی ہیں۔ اولڈ گرجز، انسپوکن اینگر ہوتا ہے نا، کسی بات پر ہمیں غصہ آ رہا ہوتا ہے، یا بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہم دوسروں کو نہیں کہہ سکتے، لیکن اندر ہی اندر ہم گھلتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، اندر ہی اندر ہم اپنے غصے کو دبا رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ سب چیزیں اپنے اندر سے نکالنا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہمارے اندر ایک ارج ہوتی ہے کہ سب کچھ ہماری ایکسپیکٹیشنز کے مطابق ہو۔ اگر ہمارے بچے ہیں، ہمارے ہسبینڈ ہیں، ہمارے گھر والے ہیں، تو ہم جیسے چاہتے ہیں ویسے وہ بیہیو کریں، یعنی ہماری ایکسپیکٹیشنز کے اکارڈنگ ہو۔ تو یہ جو نیڈ ہے، یہ جو ارج ہے ٹو کنٹرول ایوری تھنگ، اس کو خود سے ختم کریں۔ پھر سب سے بڑی چیز جو اس سال میں خود کے اندر سے ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہوں بیفور رمضان، دیٹ از برنگنگ پیشنس ان مائی سیلف، ان کنٹرولنگ مائی اینگر، کہ میں اپنے غصے کو، کیونکہ بات پر ایک دم سے جو ہے وہ ریئیکٹ کر دینا یا ایک دم سے غصے میں آ جانا، یہ وہ عادت ہے جس پہ میں ابھی تک، جس کے اوپر میں آئی ایم اسٹرگلنگ فار اٹ۔
تو میں اس کے اوپر کام کر رہی ہوں اور میری یہی کوشش ہے کہ میں اس کو ختم کر دوں یا بہت حد تک کنٹرول کر لوں بیفور انٹرنگ انٹو دی منتھ آف رمضان. دیکھیے رمضان ہم سے پرفیکشن نہیں مانگتا. رمضان ڈزنٹ ڈیمانڈ اس کہ ہم بالکل پرفیکٹ ہو جائے, ہمارے میں کوئی ایپ نہ آئے. اٹ اونلی آسک فار سنسیئرٹی. ہمیں سنسیئر ہونے کی ضرورت ہے اپنے ساتھ, کہ ہم خود کے ساتھ تو سچ بولیں کہ ہمارے اندر کیا ایسی چیز ہے جس کا نکلنا ضروری ہے. ہم خود تو جانیں خود کو کہ ہم واقعی میں خود کیا ہیں, اپنا جائزہ تو لیں. خود کو پرفیکٹ مت سمجھیں. دیکھیں کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے, ہر کسی میں کوئی نہ کوئی ایب ہوتا ہے. سو اپنے ایبوں کو جانیں. سو آئی ایم چوزنگ ٹو انٹر دس منتھ لائٹر. میں ہلکی پھلکی ہو کے اس منتھ میں انٹر ہونا چاہتی ہوں. ناٹ کیرنگ اینی ایموشنل بیگیج ود می دیٹ اسٹیلز مائی پیس. آئی ریمائنڈ مائی سیلف دیٹ دس منتھ از ناٹ اباؤٹ ڈوئنگ مور, اٹس اباؤٹ فیلنگ مور کنیکٹیڈ. اور مجھے بھی زیادہ کنیکٹیڈ فیل کرنا ہے خود کے ساتھ, اپنے رب کے ساتھ, اپنے اندر کے تمام برائیوں کو ختم کر کے, ایٹ لیسٹ کوشش کر کے کہ وہ ختم ہو جائے. اس کے بعد بہت ضروری ہے اپنا اسپریچول ریسیٹ کرنا. اسپریچول مطلب ایسا نہ ہو کہ رمضان آیا تو اسی وقت ہم نمازیں پڑھنے لگ جائیں, اسی وقت ہم قرآن کھول لیں, اسی وقت ہم اذکار کرنا شروع ہو جائیں, اور رمضان جیسے ہی گیا ہم پھر سب کچھ بند کر کے بیک ٹو ہماری جو پرانی روٹین ہے جس میں نہ نماز ہے نہ عبادت ہے, کچھ بھی نہ ہو. سو ابھی سے شروع کریں اپنی نمازوں کو. اگر ان کا ٹائم آپ سے نماز پڑھنے میں تھوڑا ڈیلے ہو جاتا ہے ٹائم, تو اس کو ٹائم پہ پڑھنے کی کوشش کیجیے. اگر کچھ نمازیں مس ہو جاتی ہیں تو ان کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے. قرآن پاک کوشش کیجیے ابھی سے شروع کر دیجیے. میں نے ابھی شروع کر لیا ہے, کیونکہ سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ ہم لیڈیز کے آبویسلی بیچ میں مینسٹرل سائیکل سٹارٹ ہو جاتا ہے, ہم لوگوں کے گیپ آ جاتا ہے, تو پھر قرآن پاک کا بھی گیپ آ جاتا ہے, اور سم ٹائمز ہم قرآن پاک رمضان میں کمپلیٹ نہیں کر پاتے ہیں. تو ابھی سے پڑھنا شروع کر دیجیے. چاہے روز کا ایک پیج پڑھیں, چاہے روز کا ایک رکوع پڑھیں, جتنا آپ ایزیلی پڑھ سکتے ہیں ابھی سے سٹارٹ کریں. ابھی سے صدقہ کرنا سٹارٹ کریں. ابھی سے آہستہ آہستہ رمضان میں انٹر ہونا سٹارٹ کر دیجیے. اس پر مت فوکس کریں کہ آپ نے کتنا قرآن پڑھنا ہے, آپ نے کتنا صدقہ کرنا ہے, میں نے اتنا میں نے دے دیا, میں نے اتنا پڑھ لیا, میں نے اتنے نوافل پڑھ لیے, میں نے اتنے اذکار کر لیے. نہیں, the goal is not to focus on how much you do. The goal is to focus on how present your heart is while doing it. کہ آپ کتنا دل سے کر رہے ہیں, کتنا پریزنس کے ساتھ کر رہے ہیں. قرآن پڑھ رہے ہیں تو کتنا سمجھ کے پڑھ رہے ہیں. سو ابھی سے ہی اسپریچولی بھی خود کو ریڈی کریں فار دا منتھ آف رمضان. اس کے بعد آتا ہے جی پھر آپ کا ہوم اینڈ لائف اسٹائل پریپریشن. کیا آپ نے اپنے لائف اسٹائل میں کس طرح سے چینجنگ لے کر آنی ہے. اگر دیر سے اٹھنے کی عادت ہے, ابھی سے صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈال لیجیے, تاکہ رمضان میں سحری کے ٹائم آپ کو اٹھنا جو ہے وہ مشکل نہ لگے. اگر آپ کو رات کو دیر تک کھانے کی عادت ہے, ابھی سے تھوڑا ارلی ٹائم کرنا شروع کر دیجیے. لائک آدھا گھنٹہ پہلے کھا لیں, پھر آہستہ آہستہ 1 گھنٹہ پہلے کی طرف آ جائیں. تو مطلب آہستہ آہستہ آپ مغرب کی ٹائم تک آ جائیں. وہ پھر ارلی ڈنر کا جو کانسیپٹ ہے نا, اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں. اور وہی رمضان بھی ہمیں سکھاتا ہے, ارلی بریک فاسٹ, ارلی ڈنر اینڈ ارلی ٹو بیڈ. سو یہ جو آتے ہیں اپنی لائف اسٹائل میں, ان کو ابھی سے اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں. ہلکا ابھی سے اپنے لائف اسٹائل کو پریپیئر کرنا شروع کریں. پھر اپنی سراؤنڈنگس کو ریڈی کرنا شروع کریں. لائک اپنے گھر کو ڈی کلٹر کریں. اپنے ارد گرد جو ایکسٹرا کا سامان ہے, ایکسٹرا کا بوجھ ہے, اپنے گھر کو صاف ستھرا کریں. تاکہ رمضان جو ایک مہینہ ہے, سال میں ایک بار آپ کے پاس آتا ہے, تو اس کے لیے آپ اپنے گھر کی صفائی کریں, گھر کو ریڈی کریں اس منتھ کو ویلکم کرنے کے لیے, اس منتھ کے سکون کو, پیس کو محسوس کرنے کے لیے. پیس آپ کو صرف تبھی اس منتھ کا آپ کو حاصل ہو سکتا ہے جب آپ کا ارد گرد کا ماحول صاف ستھرا ہو, ڈی کلٹرڈ ہو, پرسکون ہو, خاموش ہو اور صاف ستھرا, پیسفل. مطلب ایکسٹرا کا سامان نہ ہو. سمپلیفائی کریں اپنی زندگی کو, اپنے لائف سٹائل کو, اپنے گھر کو. اپنے اسکرین ٹائم کو بھی کم کرنے کی کوشش کریں. ایکسٹرا کی جو بیٹھ کر آپ اسکرولنگ کرتے ہیں, پتہ نہیں ہم کتنے ہی گناہ دیکھ لیتے ہیں اس 1 گھنٹے میں جب ہم بیٹھ کر اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں. سو اپنے اسکرین ٹائم کو بھی تھوڑا کم کرنے کی کوشش کریں, تاکہ رمضان میں ایک دم سے آپ کو وہ چھوڑنا مشکل نہ لگے اور آپ زیادہ سے زیادہ عبادت میں اپنا ٹائم گزار سکیں. سو اپنی سراؤنڈنگس کو, اپنے گھر کو, اپنے لائف سٹائل کو بھی پریپیئر کیجیے فار دا منتھ آف رمضان. اور بہت ضروری ہے کہ اس سال آپ خود کو اوور برڈنائز نہ کریں, خود کو اوور لوڈ نہ کریں ود لانگ ٹو ڈو لسٹ کہ میں نے یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, مجھے یہ بھی میل پریپ کرنی ہے. اکثر ایسا ہوتا تھا کہ لاسٹ ایئر بھی ایسے ہی تھا, لاسٹ فیو ایئر سے, کہ میں جو ہوں نا بہت زیادہ مجھے یہ بھی پریپیئر کرنا ہے, مجھے یہ بھی پریپیئر کرنا ہے, میل پریپ کرنی ہے, گھر کی صفائیاں, گھر کا یہ, مطلب پورا منتھ آف شعبان. حالانکہ شعبان جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے, اس میں بھی عبادت کا ثواب ہے, لیکن ہم پورا شعبان کا مہینہ ہم تیاریوں میں پتہ نہیں کون سی میل پریپ میں ہم لگا دیتے ہیں. سو اس سال میں نے تو خود کو یہ کیا ہے کہ میں نے کوئی بھی اس طرح کی میل پریپ نہیں کرنی ہے. ایوری تھنگ آئی ایم گوئنگ ٹو بائی ریڈی ٹو میڈ, تاکہ یہ جو اسمال بزنسز ہوتے ہیں, جو گھر میں بیٹھ کے خواتین فروزن آئٹمس کے بزنس چلا رہی ہیں, ان کو بھی تھوڑا فائدہ ہو جائے. ٹھیک ہے. سو خود کو ہر ٹائم
اوور برڈنائز نہ کریں، خود کے اوپر ایکسٹرا کا بوجھ نہ ڈالیں. جہاں پر آسانی ہو سکتی ہے وہاں پر اپنی زندگی میں آسانی لے کر آئیں. اور اس سال گھر کی صفائیوں میں بھی جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بہت شدید سردی ہے، ابھی یہاں پر اسلام آباد میں تو کافی سردی ہے، تو جیسے ہم خود کے لیے پسند کرتے ہیں ویسے ہی ہمیں اپنی ہیلپرز کے لیے پسند کرنا چاہیے. پانی میں ہاتھ ڈالنے کو دل نہیں کرتا، اتنی ٹھنڈ ہے. سو میں اتنا ہی کام کراؤں گی جتنا ضروری ہوگا اور جتنی ڈیپ کلیننگ ضروری ہوگی، بیکاز ہم تو ریگولر بیسس پہ بھی گھر کی صفائی میں کروا رہی ہوتی ہوں، تو میرے گھر میں اتنی کوئی ڈیپ کلیننگ کی ضرورت ہوتی نہیں ہے. بٹ میں بھی اتنا ہی کرواؤں گی جتنا ضروری ہے. اور آبویسلی سیزن اینڈ پہ بھی صفائی ہو رہی ہوتی ہے، تو آفٹر اے منتھ اور سو رمضان کے مہینے بعد پھر یہاں پہ جب سردی ختم ہو جائے گی تو پھر سردی کے اینڈ پہ بھی آبویسلی صفائیاں کروا رہے ہوتے ہیں. سو اتنا ہی کروائیں جتنا ضروری ہے. خود کے لیے لمبی لمبی ٹو ڈو لسٹ نہ بنائیں جن کو آپ کو پورا کرنا مشکل لگے. خود کو اوور برڈنائز نہ کریں، خود کو اوور لوڈ نہ کریں. اس مہینے میں داخل ہوں پیس کے ساتھ، سکون کے ساتھ، ٹھیک ہے. بلکہ اس سال ٹو ڈو لسٹ کے بجائے جینٹل انٹینشنز سیٹ کریں. خود کے لیے انٹینشنز، خود کے لیے گولز سیٹ کریں. اینڈ دا گول شوڈ بی ٹو پروٹیکٹ یور پیس. اس کے لیے چاہے آپ کو اپنے جو بولنے کا انداز ہے اس کو تھوڑا سا یعنی اس میں نرمی لانے کی ضرورت ہے تو وہ کیجیے. اپنی فیملی کے ساتھ، ان کے ساتھ رویے میں اگر آپ کو صبر لانے کی ضرورت ہے تو اس پر کام کیجیے. اگر آپ کو ضرورت ہے کہ آپ ایک دم ریئیکٹ کرنے کے بجائے خاموشی اختیار کریں تو اس کے اوپر کام کیجیے. اپنے گولز جو ہے نا وہ اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے اپنے گولز کو سیٹ کریں اس رمضان میں. یہ باقی کی جو لانگ ٹو ڈو لسٹ ہے نا جو ہم خود کے اوپر ایکسٹرا کا بوجھ ڈالتے ہیں اس سے نکلیے، ٹھیک ہے. بیکاز دس منتھ از آل اباؤٹ اللہ، دس منتھ از اباؤٹ یو اینڈ اللہ، ٹھیک ہے. دس منتھ از اباؤٹ می اینڈ اللہ. سو اپنا کنیکشن اللہ کے ساتھ مضبوط کیجیے. اپنے اندر سے ان خامیوں کو نکالیے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. رمضان کا مہینہ ہر سال میں ایک بار آتا ہے ہمیں یاد کروانے کے لیے کہ جو پیس ہے نا، سکون، یہ بہت ضروری ہے، چاہے ہمارے اندر کا ہو، ہماری سوچ کا ہو، ہماری سراؤنڈنگس کا ہو. اینڈ وی need to create peace, for having space for peace in our life. So اگر آپ overwhelmed ہیں، پیچھے رہ گئے ہیں، unprepared ہیں، کوئی بات نہیں، سکون کا سانس لیجئے. وہیں سے سٹارٹ کیجئے جہاں آپ ابھی ہیں، اسی سے سٹارٹ کیجئے جو آپ کے پاس ہے، اور ایک سنسیئر دل کے ساتھ، ایک سنسیئر ہارٹ کے ساتھ سٹارٹ کیجئے. May this Ramadan soften us, heal us and bring us closer to who we are and meant to be. That's all for now. This is Maria signing off until my next video. Allah Hafiz.